اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم الیکشن کے ریفرنس سے بات کریں گے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے جو بڑا خوش آئندہ ہے، اور تمام جو ہے اس میں شکوک شبہات اس معاملے جو پیدا کیے جا رہے تھے وہ بالآخر ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہو جانے چاہیے. میاں صاحب نے بھی اپنا پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، اس کے بعد انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اب اس نومبر کے مہینے سے پورے ملک کا دورہ کریں گے، چاروں صوبوں میں جائیں گے اور اپنی پارٹی کا جو ہے بیانیہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھیں گے. تو اس سلسلے میں اب بات یہ کرنی ہے کہ الیکشن کا اعلان ہونا ایک خوش آئند بات ہے. الیکشن کا جو ہے وہ ہنگامہ پروگرام تمام پارٹیوں کے لیے اب شروع ہونا چاہیے اور تمام پارٹیوں کو موقع ملنا چاہیے. کسی انکلوڈنگ پی ٹی آئی سب پارٹیوں کو جو ہے وہ برابر طور پر مکمل طور پر الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے. ہم جو بات ہے پہلے بھی ہو چکی کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، سازش ہوئی، جو بھی ہوا، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں جتنے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہیں، خواہ وہ عام شہری ہیں، خواہ وہ سیاسی ورکر ہیں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور مفاہمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ریاست پہ اور حملہ آور ہونے والوں کو اور کور کمانڈر کے گھروں کو جلانے والوں کو اور سرکاری امارات کو جلانے والوں کو جو ہے وہ آپ مفاہمت کے نام پہ پھر اپنے ساتھ ملا لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن باقی جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی بہرحال ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک پروگرام ہے، اس کا ایک نعرہ ہے، اس کے چاہے وہ سپورٹر، اس کے حامی ایک طبقہ موجود ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے ان کو جو ہے الیکشن میں مکمل طور پر حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب اپنے ملکی دورے پہ نکلیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے جو ورکر ہے، جو ووٹر ہے، اس سے کنیکٹ کریں گے، ان کو میسج دیں گے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور میرا جو ہے الیکشن میں یہ پروگرام ہے، یہ میرا مطمئن نظر ہے. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو معیشت ہوگی جس کا کہ اتنا برا حال ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے خد و خال درست کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. اس وقت بھی آپ کے سامنے ہے کہ خواہ وہ پی آئی ہے، خواہ وہ گیس کی سپلائی کا مسئلہ ہے، خواہ وہ بجلی کی سپلائی کا مسئلہ ہے، جو وہاں پر اربوں روپے جو ہے وہ ہمیں گھاٹا پڑ رہا ہے، اور اس کو جو ہے پیسے جو ہیں گورنمنٹ کو جس کے پاس پیسے ہیں بھی نہیں اپنے خرچ پورے کرنے کے لیے، وہ ان کو سبسیڈائز کر رہی ہے. گیس کو سبسیڈائز کر رہی ہے، کھاد کو سبسیڈائز کر رہی ہے، ایل این جی کو سبسیڈائز کر رہی ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہیں وہ انڈسٹریز ہیں، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، جس میں جو ہے وہ اربوں کے حساب سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے گورنمنٹ اربوں روپے کے حساب سے ہر سال ہر مہینے اربوں کے حساب سے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. تو یہ پہلے کام تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نقصان ہے مستقل، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پروجیکٹ عمران بنایا، اس نے جہاں معیشت کا نقصان کیا، اس سے ایک اور نقصان جو بہت بڑا نقصان اس ملک کا ہوا ہے، اور جو دیر پا ہے اور جس کو درست کرنے میں دیر لگے گی، وہ وفاق کی کمزوری ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو یہ پروگرام بنایا تو انہوں نے پوری کی پوری توجہ جو تھی وہ پنجاب پہ دی، باقی جگہ کوئی توجہ نہیں تھی. اور کے پی میں ان کا خیر ووٹ تھا، وہ پہلے سے ان کی گورنمنٹ وہاں پہ تھی، اور کراچی میں انہوں نے کچھ سیٹیں ایم کیو ایم سے لے کر جیسے بھی تھا وہ ان کے حوالے کر دی. پنجاب سینٹرک ویو جو ہے وہ وفاق کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ پنجاب ہی جو ہے وہ سیاست کا گڑھ بن چکا ہے. دوسرے تینوں صوبے جو ہیں ان میں ایک قسم کی اگر مایوسی نہ بھی کہیں تو ایک قسم کی بے حسی پائی جاتی ہے کہ وفاق میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، جو پنجاب جیتے گا وہی حکومت بنائے گا. یہ جو ہے احساسات یہ وفاق کے لیے، ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں.
تو میاں صاحب کو جہاں مفاہمت کا بیان دینا ہے اس میں یہ چیز شامل کرنی ہوگی کہ تمام صوبوں کو مل کے چلنا ہوگا. پنجاب کی اکثریت ہے، آبادی میں سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ بات ماننے کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارے کے سارے اختیارات جو ہیں پنجاب کے پاس ہیں، ساری طاقت پنجاب کے پاس ہے، الیکشن جو ہے وہ جو بھی پنجاب جیتے ہوئے حکومت بنائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ کام کیا ہے تو انہوں نے بہت زیادتی کی ہے ملک کے ساتھ، یہ کر کے کہ پنجاب کے میں جو ہے ساری کی ساری توجہ کر کے اور باقی تمام جو تھے صوبے ان کو تقریباً ارریلیونٹ کر دی. تو میاں صاحب کا جو ہے ایک اہم پیغام وہ ہونا چاہیے کہ اس مفاہمت کے لیے تمام صوبوں کو مل کے چلنا چاہیے، اور اس کے لیے ان کو اگر دوسری پارٹی سے الحاق کرنا پڑتا ہے، ان سے مل کے چلنا پڑتا ہے، تو مل کے چلنا چاہیے ان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت بنے گی، میاں صاحب کی بنے یا کسی اور کی حکومت بنے یا کوئی کولیشن گورنمنٹ، ہم نہیں کہہ سکتے کسی گورنمنٹ بنے گی اور کیا صورتحال ہوگی، اس میں اس چیز پہ زور ہونا چاہیے کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو فارملی یا انفارملی اس پہ متفق ہونا چاہیے. بنیادی بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ سیاستدان کریں گے اور سیاستدان ہی حکومت بنائیں گے، اور اس میں جو ہے دوسری بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو حکومت بنے گی وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی. اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری چیز ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر جو ہے وہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہمیں جو ہے وہ اقتدار دیا جائے، ہمیں جو ہے وہ اقتدار پہ بٹھایا جائے. یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے 2018 میں جو کچھ کیا ہے وہ انتہا تھی. اس سے پہلے اتنی بڑی دھاندلی، اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم اس ملک کے ساتھ نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ میکرو لیول سے لے کے مائکرو لیول تک جو ہے وہ اس کو مینج کیا سیاست کو. اور پھر حکومت بننے کے بعد بھی وہ خود فوج کی طرف سے اعلان ہوا کہ 6 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کریں. عزت منتشا و تذل منتشا کا جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے جو ہیں وہاں سے وہ جاری ہوتا ہے. تبدیلی کے بیانات آئی ایس پی آر سے ہوتے رہے کہ تبدیلی کا سال ہے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، مستقل طور پہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ختم ہوگا اگر خود سیاستدان اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہمیں اس غیر سیاسی قوت کو آئینی معاملات میں، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے دینی. آج کا بات ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں، اور جو زیادہ امفسس اس میں ہم جو اس پہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے اکٹھا رکھنا ہے. اس معاملے میں میاں صاحب کو افغانستان جو پاکستان میں رہتے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کے بارے میں ایک ہمدردانہ پالیسی جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں جہاں یہ ضروری ہے کہ غیر قانونی لوگوں کو ملک سے نکالا جائے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس معاملے کو بھی میاں صاحب کو اپنے مد نظر رکھنا ہوگا، خاص طور پہ جب وہ پنجاب کے بڑے شہروں لاہور میں اور پھر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جب وہ جائیں گے تو ان کو اس بات کا کو مد نظر رکھنا ہوگا. پشاور وہاں بلوچستان میں بھی اس بات کا ذکر ہوگا، تو وہاں پر بھی اس چیز کا جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. کراچی میں بھی یہ بات ہوگی کیونکہ کراچی میں بھی یہ لوگ کافی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں، اور کسی شخص کو غیر قانونی طور پر ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ درست ہے. کسی شخص کو ملک میں جرائم میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ اگر وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے تو ان کو ملک سے نکالنا چاہیے. لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ وہ بچے جو پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. میری ذاتی رائے ہے کہ جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ان کو پاکستانی شہریت ملنی چاہیے. تاہم یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اس پہ ریاست خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. بہت شکریہ، خدا حافظ، تھینک یو.